جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العبد بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائز. حدثنا محمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن إسحاق عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. میرے نہایت ہی قابل احترام میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں سننے والی میری محترمہ ماں اور بہنوں، آج 1 سال کے طویل وقفے کے بعد آپ کے اس علاقہ کے اس مدرسے کے اندر مدرسہ سائرہ بنت خطاب کے سالانہ تقریب ختم بخاری میں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا. میں اپنے حاجی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، قاری صاحب کا بھی، کہ جنہوں نے مجھے اس بابرکت محفل اور مجلس میں آنے کی دعوت دی. میں سب سے پہلے منتظمین مدرسہ کو، ان بھائیوں کو، حاجی صاحبان کو، قاری صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچیوں کو بھی اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پورا سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے موتی، زبان اقدس سے نکلی ہوئی وہ باتیں جن کا دیدار بھی کیا انہوں نے اور وہ پڑھتی بھی رہیں. تو میں اپنی طرف سے ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قبل اس کے کہ میں حدیث کا ترجمہ کروں، میں چند ضروری باتیں اس سے پہلے عرض کر کے پھر حدیث کا ترجمہ کر کے پھر دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا. کوئی لمبی چوڑی بیان یا بات کرنی مقصود نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ یہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، آج آپ دیکھیں پورے ملک میں، صرف ایک جگہ پہ نہیں، پورے ملک کے طول و عرض میں ہزاروں اس طرح کی محافل اور مجالس ہو رہی ہیں. اب بھی آج کے دن میں کتنے مدارس ایسے کہ جہاں بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، کہیں حفاظ کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے. کل ہمارے جبوڑی مدرسے میں حفظ قرآن کے بچوں کی دستار بندی تھی، اور انشاءاللہ 14 مارچ جو ہفتے کا دن آتا ہے اس میں ہمارے ہاں منصرہ میں بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے ختم بخاری شریف کی.
جہاں فضلاء کی دستار بندی ہوگی، تو یہ عوام الناس کو بلانا اور ان بچوں اور بچیوں کے والدین کو بلا کے جمع کرنا، پھر بیان کرنا، اس سے مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے. چونکہ باہر کا ماحول ہمیں دین کی طرف دعوت نہیں دے رہا. اگر باہر آپ ماحول کا جائزہ آپ لیں تو ہر طرف آپ کو برائی نظر آئے گی. کہیں تو 4 آدمی بیٹھے ہیں تو غیبت کر رہے ہوں، کوئی جھوٹ مار رہا ہوگا، کوئی چغلی کر رہا ہوگا. بازاروں میں آپ دیکھیں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ملاوٹ والی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں. یعنی ہر طرف ایک گناہ ہی. آج اگر کوئی پاکیزہ جگہ نظر آتی ہے وہ صرف یہ مساجد ہیں اور مدارس ہیں کہ جہاں انسان کو پاکیزہ ماحول ملتا ہے، بہت احتیاط والی زندگی گزاری جاتی ہے. پھر بھی انسان بشری تقاضے کوئی نہ کوئی تو ہو ہی جاتی ہے. فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ پیغمبر ہے. بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ مساجد اور مدارس کا ایک بہترین پاکیزہ نظام ہے. اور ہمیں بعض اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیگر مدارس کو دیکھتے ہیں یا اپنے مدرسے کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا کہ اپنے گھروں میں کیا نوجوان صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر کس طرح خیر و برکت ہوگی. یہ باہر ان سے نہیں، ذرا خاموش. لیکن وہ مدرسے کے طلباء یعنی اتنے چھوٹے بچے جن پہ نماز ہی فرض نہیں ہے، فرض نماز ان کے ذمہ نہیں ہے. اور صبح ہم جب ان کو اٹھاتے ہیں تو اونگتے رہتے ہیں، ٹوٹیوں میں بیٹھے سوئے ہوتے ہیں، لیکن اٹھتی ہی ان کی نگاہ پڑتی ہے تو قرآن پہ پڑتی ہے. اب آپ بتائیں یہ مقدس لوگ کہ جن کی نگاہیں محفوظ ہیں، صبح شام قرآن پر ان کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، صبح شام قرآن پر حدیث پر ان کی نگاہیں پڑ رہی ہیں. اس سے بڑا پاکیزہ ماحول آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ بچے اٹھتے ہیں صبح، آپ نے دیکھا ہوگا سکول کو بھی جاتے ہیں، نوجوان بچیاں بھی جاتی ہیں. لیکن میں بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن اکثر ایسے ہیں کہ جو صبح صرف سکول کے لیے اٹھتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتے. اور پھر خاص کر جس دن چھٹی ہوتی ہے تو پھر تو سارے گھر پہ سناٹا ہوتا ہے، جی آج چھٹی ہے. بھائی چھٹی تو اگر سکول کی ہے، نماز کی چھٹی تو نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی چھٹی تو نہیں ہے. تو یہ پاکیزہ ماحول آج آپ کو اگر ملے گا تو صرف مساجد سے ملے گا اور مدارس سے ملے گا. اور الحمدللہ ایسے بہترین قسم کے لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر کے، ان کے تقوی کو، ان کے علم کو، ان کی طہارت کو، ان کی پاکیزگی کو. تو بہت زیادہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس دور دراز علاقوں میں بھی الحمدللہ بنات کے بنین کے مدرسے قائم ہیں اور الحمدللہ ایک بہترین نتیجہ دے رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ اگر اپنے بچے کو میڈیکل کالج میں بھیجتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا. انجینئر یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کہ یہ انجینئر بن جائے گا. دنیا کے جس شعبے میں بھی آپ قدم رکھتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے. دینی مدارس کا اور بنین یعنی بچوں اور بنات بچیوں کے مدرسوں کا بھی کوئی مقصد ہے. یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی روزی کا کیا ہوگا، ان کو ڈگریاں ملیں گی، یہ کل کسی جگہ پہ ملازمت کریں گی، ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا، کا تعلق یہاں یہ مقصد نہیں. ایک آدمی ایک مدرسہ اس نے بنایا تو بڑا اس کو خرچہ کرتا ہے. اس نے ایک دن سوچا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح اتنے طلباء میں نے جمع کیے ہوئے، یہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، ان کی نیت تو پوچھ لوں یہ کیوں پڑھتے ہیں. تو اس نے مختلف بچوں سے امتحان لیا. ایک بچے سے پوچھا کہ تو کیوں پڑھتا ہے، مدرسے میں کیوں آیا، تو حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے کہا کہ میرا باپ قاضی تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی علم پڑھوں اور میں بھی قاضی بن جاؤں. دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تو کیوں علم پڑھتا ہے. اس نے کہا کہ میرا باپ علاقے کا بہت بڑا خطیب تھا،
رہا ہے کہ بھائی تیرا باپ خطیب تھا، خطابت کرتا تھا، تو تو بھی علم پڑھ خطیب بن جائے گا، لوگ تجھے بھی خطیب کہیں گے۔ اب اس طرح مختلف قسم کی سوچوں والے جب اس نے بچے دیکھے، اس نے کہا میں تو مدرسہ بند کرتا ہوں، میں نے تو مدرسہ اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی قاضی بنے، کوئی خطیب بنے۔ خیر اس نے یہ نیت تو کر لی، لیکن نکلتے نکلتے آخر میں ایک بچے سے اس نے پوچھا کہ بچہ تو بتا کہ تو کیوں علم پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں علم اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، میں تو گھر سے اس لیے آیا ہوں۔ اب اس نے جو ارادہ کیا تھا مدرسہ بند کرنے کا، اس نے کہا مدرسہ نہیں بند کرتا، کہ ان سارے بچوں میں ایک بچہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں، ایک بچہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ بھائی میں مدرسہ ٹھیک چلا رہا ہوں اور ٹھیک سمت پہ جا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ اس طرح کے کئی بچے مدارس کے اندر الحمدللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اور سب کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ روزی کمائیں گے، پیٹ بھریں گے، کیونکہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ یعنی کھانے پینے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، روزی تو اللہ دیتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا۔ آپ نے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا جن کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں، اللہ ان کو بھی روزی دے رہا ہے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ کھا رہے ہیں، لوگ زیادہ ان پر رحم و کرم والا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، لیکن اپنے زمانے میں ایک وہ عیاش قسم کے شہزادے بھی تھے۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دسترخوان لگایا، میرے عمراء وزراء سارے دوست احباب دسترخوان پہ جمع تھے، کھانا لگا، روٹیاں لگی، اتنے میں ایک کب آیا اور ہمارے سامنے سے دسترخوان سے روٹی اٹھا کے لے گیا۔ تو ابراہیم بن ادم بلخی اس وقت کا شہزادہ تھا، دل میں خیال ہے یار یہ کوا بڑا عجیب ہے، حالانکہ کوا تو ڈرتا ہے، وہ کبے کی فطرت میں ہے کہ وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، وہ قریب نہیں آتا، اس طرح سامنے سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا۔ اس کو کس طرح جرأت ہوئی اور ہمارے سامنے سے دسترخوان سے تازہ روٹی اٹھا کے لے گئے؟ تو ابراہیم بن ادم بلخی گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اس کا پیچھا کیا، وہ اوپر جا رہا ہے فضا میں اور یہ نیچے جا رہے ہیں۔ بھارت جاتے جاتے گھاٹی آئی اور اس میں وہ چھپ گیا اور نیچے اتر گیا۔ یہ گھاٹی انہوں نے پار کی تو نیچے دیکھا تو ایک آدمی وہاں پڑا ہوا تھا، جو ہاتھوں سے بھی باندھا ہوا تھا، پاؤں سے بھی باندھا ہوا تھا۔ تو ابراہیم بن ادم بلخی اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ کافی دن ہو گئے، مجھے ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، میرا مال تجارت کا مال تھا، سارا ساز و سامان لوٹ کے لے گئے، مجھے انہوں نے نہیں ہے اتنا کیا کہ مجھے باندھ کے یہاں چھوڑ دیے، آج کئی دن ہو گئے میں یہاں پڑا ہوں۔ اور ان کا ذہن یہ تھا کہ اس کو باندھ کے یہاں چھوڑ دیں گے یہ تو مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا، لازمی بات۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جس دن سے انہوں نے مجھے باندھ کے یہاں پھینکا ہوا ہے، یہ کب آ جاتا ہے کہیں سے روٹیاں اٹھا کے لاتا ہے اور میرے سینے پہ آ کے بیٹھتا ہے، میرے سینے پہ آ کے بیٹھ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر لقمے بنا کر میرے منہ میں ڈالتے ہیں اپنی چونچ کے ساتھ۔ تو اس کی حصے میں آج تک میں زندہ ہوں۔ ابراہیم بن ادم بلخی جو شہزادہ تھا یاج قسم کا، اسی وقت اس نے اللہ ہو کا نعرہ لگایا اور اس کو بھی کھولا، اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں کائنات کو پال رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں، لوگوں کو میں روزی دیتا ہوں، آج معلوم ہوا کہ اللہ روزی پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ لوگ اسے مارنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے کس طرح بچایا اور انتظام کیا کہ کہاں سے کب روٹیاں اٹھا کے لا رہا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ تو روزی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پیٹ بھروں گا، پیٹ کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو ہم نے کیوں اپنے سر پہ رکھا ہوا؟ یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم صبح سے شام تک بھی تو اس پیٹ کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے پیٹوں میں پتھر بھی باندھے، دین کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں خندق کا موقع ہے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے، یہ کب تک باندھا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو اوپر کر کے دکھایا، تو نے تو ایک باندھا ہوا ہے، تیرے آقا نے تو دو باندھے ہوئے ہیں۔ پتے چبا کے بھی تو لوگوں نے وقت گزارا ہے۔
ان پہاڑوں میں آپ دیکھیں کیا وسائل ہیں، اب تو سڑکیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ دور دراز سے آپ پانی بھی بھرتے تھے، کوئی بھوک سے مرے، کوئی پیاس سے مرے، اب تو آپ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس وقت بے صاف پانی ہوتا تھا اور بہترین قسم کا پانی ملتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ پیٹ پالیں گے، فلاں کریں گے، یوں کریں گے۔ رزق اللہ نے جب پیدا کیا، جس رزق پر جس دانے پر شاہ عبدالعزیز کا نام لکھا ہے، قاری صاحب کا نام لکھا ہے، تو میرا دانہ یہ نہیں کھا سکتے، ان کا دانہ میں نہیں کھا سکتا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو۔ آج لوگوں نے یہ مقصد بنا دیا، روزی کو اپنا مقصد بنا دیا، پیٹ پالنے کو اپنا مقصد بنا دیا، اس لیے اب نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ اتنا کچھ کمانے کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہے، اطمینان تو ان چیزوں سے نہیں ملتا، زیادہ کھانے سے کم اطمینان نصیب ہوتا ہے، زیادہ کمانے سے کم اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہم دولت سے سکون کے اطمینان کے اسباب خرید سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو نیچے نیند نہیں آتی تو اپنے لیے اچھا بیڈ روم بنا سکتا ہے، لیکن بیڈ روم میں بھی نیند نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو یہ نیند، اطمینان اور سکون اسباب میں نہیں ہے۔ آپ بازار سے سکون کی نیند کی گولی خرید سکتے ہیں، لیکن آپ نیند تو نہیں خرید سکتے نا کہ آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ مجھے نیند دے دیں، میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں۔ آج ایسے کئی لوگ ہیں، دولت کے اعتبار سے ان کو اپنی دولت کا بھی نہیں پتا، لیکن رات کو جب بیڈ پہ سوتے نیند نہیں آتی۔ اور ایک غریب آدمی کراچی اور لاہور میں آپ دیکھیں دن کو کام کرتے، رات کو فٹ پاتھ پہ اپنی چادر کو سرہانہ بنا کے لیٹ جاتا ہے، گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، ہارن بھی بجاتی ہیں اور آرام سے سویا ہوتا ہے، اس کو پرواہ تک بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے کچھ مقاصد ہے۔ یہ ہمارے مدارس جو بنے ہیں بنین کے یا بنات کے، ہمارے پاک و ہند میں زیادہ مدارس الحمدللہ جال بچھا ہوا ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ معاشرے کو ایک ڈاکٹر تو مل گیا ہے، معاشرے کو انجینئر تو مل گیا ہے، معاشرے کو ایک سائنسدان تو مل گیا ہے کہ وہ اپنی سائنسدان میں اپنے اس میں شعبے میں اس کو بڑی مہارت ہے۔ ایک انجینئر ہے، بہت زیادہ اچھا انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، بہت زیادہ ماہر ہے اور بڑی فیس بھی لے رہا ہے۔ آج جتنی زیادہ کوئی فیس لے تو لوگ اس کو اچھا ڈاکٹر سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہے۔ جس کی جتنی فیس زیادہ ہوتی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں بن رہا ہے، لیکن ان مساجد اور مدارس کا، ان کے بننے بنانے کا، ان کو لوگ کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے کو اچھا انسان دینا۔ کیا دینا؟ اچھا انسان۔ آج آپ کو اچھا ڈاکٹر ملے گا کہ بہت ماہر ہے، اچھا سرجن ملے گا بہت ماہر ہے، اچھا انجینئر ملے گا بہت زیادہ ماہر ہے، لیکن اچھا انسان نہیں ملتا۔ آپ بعد میں جائیں، منڈی لگی ہوئی ہے ڈاکٹروں، یعنی پورے پاکستان میں اگر دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ ڈاکٹر ابتباد میں ملیں، لیکن ایسے ڈاکٹر بھی ہم نے دیکھے کہ ایک خاتون دوائی لکھوا رہی ہے، فیس اس نے دے دی ہے اور ڈاکٹر نے دوائی لکھی ہے، لکھ کر اس نے کہا کہ آپ یہ دوائی لے لیں۔ اس نے اسٹور والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، تو اس نے ڈاکٹر سے آ کر ایک بات کہی کہ اس دفعہ اگر آپ میری فیس واپس کر دیں تو میں دوائی لے لوں جو میرا مقصد ہے، میں اگلی دفعہ آئی تو فیس بھی ادا کر دوں گی۔ یہ ابتباد کا ایک واقعہ ہے، یقین جانیے ہمارے آنکھوں کا دیکھا حال ہے۔ تو اس نے اس سے پرچہ لیا اور یوں پکڑ کے پھاڑ کے یوں پھینک دیا کہ پیسے نہیں ہوتے تو آتے کیوں؟ اب فیس اس نے لے لی تھی تو پرچہ پھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کہتے نہیں چلے جاؤ پھر پیسے لیں گے تو پھر دوائی لے لینا۔ لیکن اگر وہ 1000 روپے فیس واپس دیتا تو کون سا وہ مر جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں، اچھا انسان نہیں ہے نہیں۔ تو معاشرے کو اچھے لوگ چاہیے، معاشرے کو اخلاق والے لوگ چاہیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک مرد اگر اچھے اخلاق والا ہے تو ہم معاشرے کو ایک اچھے اخلاق والی عورت بھی تو دے دینا، کیونکہ معاشرے کے اندر زیادہ کردار اگر اس کی تشکیل میں ہے تو خاتون کا ہوتا ہے، اور اگر خاتون آج اگر اس معاشرے کا ایک اچھا پردہ ثابت ہو جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، گھر کا بھی ماحول ٹھیک ہو جائے گا، باہر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ایک اچھی خاتون نہیں مل رہی ہے،
کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر بولتے نہیں ہیں لیکن بیچارے اپنے گھروں سے تنگ، گھر میں جاتے ہیں تو اس طرح کے تانے ملتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو بیچارہ تھکا ہوا وہاں جاتا ہے تو اور تھک جاتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کس مصیبت کے سر چڑھ گیا ہوں۔ آج اگر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ باکردار حیادار خاتون ہو، باپردہ خاتون ہو، باکردار اور غیرت مند خاتون ہو، تو وہ فقیر خامد کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بے پردہ بے حیا بد کردار قسم کی عورت ہو، بد اخلاق قسم کی عورت ہو، خامد اگر بادشاہ ہے تو اس کو بھی فقیر بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ خواتین تو ایسی ہوتی ہیں، میں مثال کے طور پر اپنی والدہ کو پیش کرتا رہتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہر تقریب میں خاص کر بنات کے مدرسوں میں جہاں بھی جاتا ہوں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں نے اس والدہ کی گود میں پرورش پائی ہے کہ ہمارے والد محترم ایک دن آ کر کہنے لگے، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، کہ ہمارا باورچی مدرسے کا چلا گیا، کھانے کا کیا بنے گا طلباء کو، 300-400 طلباء، باورچی چلا گیا۔ ہماری والدہ نے کہا کہ چلا گیا تو میں طلباء کا کھانا پکاؤں گی، 2 مہمانوں کا آج کھانا کوئی نہیں پکا سکتا، تو صبح بیٹھتی ہم دیکھتے تو دور پہ بیٹھتی، روٹیاں بھی پکاتی، سالن بھی پکاتی، 1 سال تک طلباء کی روٹیاں ہمارے گھر میں پکتی رہی۔ لیکن بندو، یہ ہمارے والد صاحب نے، ہمارے مدرسے نے ویسے ترقی نہیں کی، اس کے پیچھے بھی ایک خاتون کا کردار ہے۔ رات کو 1 بجے بھی کوئی مہمان آتا تھا، والد صاحب کہتے مہمان آ گئے، تو کوئی ماتھے میں بال نہیں پڑے کہ آپ کے مہمان روزانہ آ جاتے ہیں، بیٹے میں آ جاتے ہیں، تھک گئی نہیں گئی، آگے تھکاوٹ تو محسوس ہوتی ہے، اٹھ کر علماء کے لیے کھانا پکاتے ہیں۔ اور غربت میں زندگی گزاری، اور جب وہ فوت ہوئی، ان کا جو اپنا ایک بکسا تھا ہم نے کھولا، 2 جوڑوں سے زیادہ وہاں اس بکسے میں نہیں تھے، صرف 2 جوڑے کپڑے نکلے، اور نہ نقدی، نہ کوئی زیور، نہ کوئی جوڑے۔ آج تو گھروں میں الماریاں بھی بھری پڑی ہیں، صندوق بھی بھرے پڑے، اور کپڑوں کے لیے ہم مزید الماریاں بناتے جا رہے ہیں، کپڑے مٹتی نہیں تھی گھر میں جا۔ مانسر میں قاضی صاحب کہنے لگے، شاہ صاحب مجھے تو خوف آتا ہے، گھر میں جاتا ہوں جو الماری بھی کھولتا ہوں تو کپڑے ہی کپڑے۔ آج خواتین شادی کسی اور کی ہوتی ہے، 10-10 جوڑے یہ بناتی ہیں، منگنی کسی اور کی ہوتی ہے، 5-5 جوڑے یہ بناتی ہیں، اے مہندی دا سوٹو سی دی، اے ناروا دا سوٹو، ناروا ہی آپ سے نہیں کہتے ہو، رواج ہی کٹ دیں، میں تو ناروا کہتا ہوں، شریعت میں اس چیز کا حکم نہیں ہے تو ناروا ہی ہے نا۔ ہندوؤں کی رسمیں ہم کرتے ہیں، یہ مہندی ہندوؤں کی رسم نہیں ہے، اس کا جوڑا ان کا علادہ ہوتا ہے، پھر پہلے دن کا جوڑا علادہ ہوتا ہے، پھر تیسرے دن کا علادہ ہوتا ہے۔ اب ایک غریب خاوند جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یا تو خودکشی کرے گا، اور یا پھر سوچے گا کہ کل کس کی جیب کاٹوں، کس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے میں حرام کے پیسے نکالوں اور اپنی بیگم کا جوڑا بنا لوں۔ غیرت مند باکردار خاتون ہو تو اس کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتی ہے کوئی پرواہ نہیں، اگر عید پر بھی اگر جوڑا نہیں مل رہا تو میں اس پہ بھی عید گزار دوں گی۔ مزید تو بات ہے نا، معاشرہ اس سے چلتا ہے نا۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ بچوں نے عید کا موقع آیا تو بچوں نے کہا، اپنی امی سے کہا کہ ابو سے کہہ دو عید قریب آ گئی ہے، عید کے اگر جوڑے بن جائیں۔ وقت کا امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہے، تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا ابو آئے گا تو میں کہہ دوں گی۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو بیگم نے کہا کہ بچے عید کا کپڑا مانگ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گئے، اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، وزیر خزانہ سے کہا کہ 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنا لوں۔ وزیر خزانہ بھی کو اللہ کا ولی تھا، کہنے لگا امیر المومنین نوکر کیا نخرے کیا، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ جو آپ لے رہے ہیں، کیا 1 ماہ زندہ رہنے کا آپ کو یقین ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے تو یقین، مجھے تو 1 دن کا بھی یقین نہیں۔ میں پھر اگر آپ یہ لے لیں گے اور اگر آپ نہیں ہوگے تو ادا کون کرے گا؟ آج تو ملک کا خزانہ لوٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرواہ تک بھی نہیں ہے لوگوں کو۔
اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کس طرح لوٹنا، ڈاکے کس طرح مارنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تنخواہ نہ لی، تنخواہ نہ لی، واپس آئے، اپنی بیگم کو بلایا، فرمایا اپنے بچوں کو بھی بلاؤ۔ بیگم کو بلایا، بچوں کو بلا کے کہا کہ تمہارا ابا عمر بن عبدالعزیز وقت کا خلیفہ تمہارے لیے عید کے کپڑے نہیں بنا سکتا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، یا ایک حلال کا تھا یا حرام کا تھا۔ حلال کے راستے سے مجھے کچھ نہیں ملا، اور حرام کے راستے سے میں تمہارے لیے کپڑے بنا کر نہ اپنے لیے اور نہ تمہارے لیے جہنم خرید سکتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد آج کا معاشرہ ہوتا ہے، ذرا تجربہ کر لو، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ تجربہ کر لو، عید کا موقع آ جائے، اپنے بچوں کو جمع کر کے بیگم کو بھی بٹھاؤ ساتھ، اس طرح تو ساتھ سے کپڑے شپڑے میں کوئی نہیں بنانے، تو منہ پہ کہتے ہیں، بیٹا منہ پہ کہتا ہے کہ تو باپ بننے کے قابل نہیں ہے، تجھے کس نے باپ بنایا؟ اگر یہی کرنا تھا تو باپ کیوں بنتا تھا؟ اس طرح کے تانے ہوتے ہیں، اس طرح کے تانے۔ آج لوگ پاگل ہو گئے، سارے لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں۔ یہ اوپر نہ دیکھو ٹیپ ٹاپ لوگوں کی دیکھ لیتے ہو، یہ اوپر سے ٹیپ ٹاپ ہی ہے، اندر سے ان کو دیکھو کھوکھلے ہو گئے لوگ، گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہم تو سمجھتے ہی نہیں، ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ماں آتی ہے روتی ہوئی، باپ روتا ہوا آتا ہے، اولاد روتی ہوئی آتی ہے، بیوی خاوند کی شکایت لے کے آ رہی ہے، خاوند بیوی کی شکایت لے کے آ رہا ہے۔ ہم معاشرہ ہم سے چھپا ہوا تو نہیں ہے، ہم آسمان میں تو نہیں رہتے۔ کوئٹہ میں ایک حاجی صاحب مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، نئی نئی گاڑی خریدی، انہوں نے کہا جی آپ استطاع کر لیں، دعا کر لیں، گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ہر اچھی گاڑی میں بیٹھنے والا اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ یہ لوگ آپ کے سامنے گزرتے ہوں گے بڑی بڑی گاڑیوں میں، اگر آپ ان کو اندر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پتہ نہیں کتنے کتنے غموں کے اندر مبتلا ہے۔ ہم تو ظاہر میں دیکھ کر کہہ دیتے ہیں جی مزے کر گئے جی، آپ تھے نا بڑا نصیبان ہے جی، بڑے مزے کر گئے، پتہ نہیں کتنے مزے کر گئے، اندروں کے اختیار۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے پریشان لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ تو بچوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ باپ کیوں بنے، وقت کے حاکم ہیں اور ہمارے لیے جوڑے نہیں بنا سکتے۔ ہمیں ابا جی آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، آپ کے بچے عید کے دن پرانے لباس میں عید کی نماز پڑھیں گے، اور عید کا دن آیا انہوں نے پرانے لباس میں عید کی نماز پڑھی، اور جب گھر میں آئے دسترخوان لگا، عید کا کھانا تھا، تو کھانے پہ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹو آج تم پریشان ضرور ہو گے، تمہارے جیسے نوجوان اچھل کود رہے، اچھے اچھے جوڑے پہنے ہوئے، اور میں ابا جی آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے حلال لباس میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی ذرا غور کریں گا، ہم بھی جب رمضان میں کسی کے پاس کپڑے سلانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی فیس زیادہ ہو جاتی ہے، اور جی کیا کرا جی جھلکا دید بھی ہے نا، جھلکا دید تو نہیں کرنی ہے کہ اور بھی گزرتی ہے۔ دکاندار کے پاس جاؤ تو اس کی 10 کی چیز 20 کی ہو جاتی ہے، گاڑیوں کے کرائے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے مہربان جو ہمارے جو محافظ ہیں روڈوں پہ کھڑے ہونے والے، وہ کاپیاں لے کے چالان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل بھی عید کرنی ہے، لوگوں کے پیسوں میں عید کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں، یہ علماء لوگوں کو جمع کرتے ہیں، مساجد میں لگے ہوتے ہیں، مدارس میں بچوں سے محنت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو ایک بہترین باپ بھی دیں اور بہترین ماں بھی دیں۔ باپ اچھا ہو، ماں اچھی ہو تو بتاؤ اولاد اچھی ہوگی کہ نہیں اچھی ہوگی؟ آج پوری ذمہ داری سے بات کیا تو میرے سامنے حدیث کی کتاب پڑھی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، اللہ کے قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کتاب کوئی ہے تو صرف بخاری شریف ہے، سامنے پڑھی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج گود فاطمہ جیسی بن جائے تو بچے حسن و حسین ہوں گے، لیکن آج گودیں کس طرح فاطمہ جیسی ہوں گی؟ سوچ غلط استعمال ہو رہی ہے، بول غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج بچوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو بڑے بڑے موبائل ہیں، بچیوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو بڑے بڑے موبائل ہیں، رات کو پیکج کر کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر باتیں ہو رہی ہیں، میسج ہو رہے ہیں، رات گئے تک کسی کام میں لگے رہتے ہیں، بوڑھے باپ کی خدمت نصیب نہیں ہوتی ان کو، گھر میں رہنا نصیب نہیں ہے، رات کو 1-2 بجے تک موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ بتاؤ پھر صبح نماز پڑھتی ہے؟ نہ بچی اٹھتی ہے نماز کے لیے، نہ بچے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے تو سویرے ہم اٹھاتے ہیں،
اور دین کے کام کے لیے ہم نے کبھی اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں اٹھایا. اپنے گھروں میں یہ معمول بناؤ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. میری اپنی عادت ہے کہ صبح اٹھتا ہوں، میں اپنے بہو کے دروازے میں جا دستک دیتا ہوں. اٹھو بہو، نماز کا حکم ہو گیا ہے، وقت ہو گیا، نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو، پھر آرام کرو. پیار سے محبت سے اپنے بچوں کو بٹھاؤ، بچیوں کو اٹھاؤ، اپنی بہو سے محبت کرو، اس کو پیار سے اٹھاؤ، اٹھو نماز پڑھو، تھوڑی تلاوت کر کے پھر تھوڑا آرام کر لو. کیا حالت ہے اس میں؟ بس ہم ایک آدمی گھر سے نکل جاتا ہے، وہ بھی بوڑھا ہوتا ہے، بیچارے کو نیند آتی نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے مسجد میں، وہاں پھر مسجد میں امام صاحب کی خیر نہیں ہوتی ہے، تو پھر گھر میں نہ بچوں کو اٹھاتا ہے نہ بچیوں کو اٹھاتا ہے. تو کس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ میری یہ باتیں ذرا تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کے اندر کو جو جوڑ رہا ہوں. ہم بالکل سو گئے ہیں، اور یہ آپ نے اپنی مرضی کر سکتے جنک نہیں، آپ نے اپنی مرضی کی گل کری. اللہ کا قرآن کہتا ہے انذر عشیرتک الاقربین قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ کے سامنے آپ کا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو، دنیا کی طرف، سارے دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے؟ آگ بلدی ہوا تو جنک اگلی دار جو رہتے سارے دوڑتے ہیں نا. جنک سڑ گیا اور جنک سڑ گیا، پکڑ جاؤ اس کو پیچھے کرتے ہیں. یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کہیں اس سے زیادہ ہے، اور اس کی طرف ہماری اولاد جا رہی ہے. تو کبھی ہم نے سوچا، ہم نے ہاتھ پکڑ کے ان کو بچایا آگ سے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مختلف حوالوں سے جو ہم پروگرام کرتے ہیں، آج اس بنات کے مدرسے میں ہمارے بھائی خطاب شاہ صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بڑے بھائی علی صاحب تشریف فرمائے. بڑے مخلص لوگ ہیں، آپ لوگوں سے بڑی ان کی محبتیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، اور مدرسہ یہ ان کے لیے پورے علاقے کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو یہ بچیاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فاطمہ بن کے رہیں، ان کے دوپٹے کی طرف بھی کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. یہ باہر نکل کر یہ نعرہ نہ لگائے کہ میرا جسم تو میری مرضی. ہماری بچیاں باہر نکل کے یہ نعرہ لگائیں جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی کس کی؟ اللہ. کیا یہ جسم ہمارا ہے؟ ہمارا اپنا جسم ہوتا، ہم مالک ہوتے تو کوئی آدمی بدصورت ہوتا، کوئی آدمی کمزور ہوتا. اللہ ہی نے یہ جسم بنایا ہے جس طرح بنایا ہے. وہ ماں کے رحم کے اندر جس طرح بھی تصویریں بناتا ہے اس کی مرضی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی وہ ذات ہے ماں کے رحم کے اندر، تین اندھیروں کے اندر جس طرح چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. کبھی کسی کا بدصورت بچہ پیدا ہوا ہو اور پیدا ہونے کے بعد باپ نے یا ماں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا ہو، یہ ہمیں قبول ہی نہیں. اگر بدصورت بھی ہے تو وہ بھی کیا ہے جی؟ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ گھروں میں بدصورت بچے بھی ہوتے ہیں تو کبھی کسی نے اٹھا کر باہر پھینکے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. جسم بنانے والا اللہ، مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی. میرا جسم میری مرضی. معاشرے اس کے ساتھ بے حیا بنایا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ چند گنی چنی ہیں اس طرح کی جو بیرون کے فنڈ پہ یہ نعرے لگا رہی ہے. باقی الحمدللہ ہمارے ملک کا اکثریت والا حصہ جو خواتین ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں سے ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا نعرہ کوئی خاتون نہیں لگاتی. یہ خواہ مخواہ اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے چند زر خرید بے حیا قسم کی، جن کو اپنے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ روڈوں پہ نکل آتی ہے اور پورے معاشرے کو گندا کرنے کے لیے، پورے ملک کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ پاکستان میں جسم بھی ان کا اپنا ہے تو مرضی بھی کرنی چلتی ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے پیچھے قوت ہے جو ان کو اس کام کے لیے ابھار رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے خواتین اسلام اور یہ بنات کے مدرسوں میں پڑھنے والی بچیوں کے مقابلے میں حیا کا جلوس نکال کر یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم حیادار ہیں، جسم بھی اللہ کا ہے، مالک بھی اللہ ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا جو طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے بے حیائی کا، اس کے راستے میں رکاوٹ انشاءاللہ یہ خواتین اسلام بنے گی انشاءاللہ. اور جب خاتون اس طرح کی ہوگی تو معاشرہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، معاشرے کی تشکیل اچھی ہوگی، ماں کی گود اچھی،
بیٹا اچھا ہوگا، ماں کی گود اچھی، بچی کی تربیت اچھی ہوگی. ماں کی گود اپنی اچھی نہیں ہے تو وہ کیا تربیت کرے گی؟ خفتہ کے کنت بیدار، سویا ہوا سوئوں کو کیا جگا سکتا ہے؟ جس کی اپنی تربیت نہیں ہے وہ بچوں کی کیا تربیت؟ اور جس کی اپنی تربیت ہو جائے گی. میں اپنی ان بچیوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کر کے مکمل کر لی ہے یا ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ سے میری دس بستہ گزارش ہے کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو کے نکلیں تو آپ معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شکایتیں ملتی رہیں کہ اگر خامد جاہل مل گیا تو آپ اس کو تنگ کریں کہ یہ جاہل خامد ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. نہیں، بیوی کا خامد جاہل بھی ہو تو بیوی کے لیے تب بھی قابل احترام ہے. اولاد کے لیے ماں باپ جاہل بھی ہو تب بھی اس کے لیے قابل احترام ہے. آج جب افسر ہم بن جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے بھی انکار کر جاتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے، بوڑھا باپ اس کا بیچارہ ڈنڈا ہاتھ میں لیے، سادہ سا آدمی اس کے دفتر میں چلا گیا، دروازے میں اس نے ڈنڈا مارا. اس کے اندر سے وہ اپنے چپڑاسی کو کہا کہ جاؤ یہ باہر کوئی کھڑا ہے، اس کو باہر ہی روکو. اندر شیشے سے اس نے دیکھ لیا کہ میرا باپ آیا ہوا، تو اس نے اس کو باہر بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد تنگ ہوا، بوڑھا آدمی ہے، پھر اس نے دروازے میں ڈنڈا مارا. تو پھر وہ باہر آیا اور اس کو کہا کہ بابا جی بیٹھو تسی لا صاحب بڑی فارغ نہیں ہوئے صاحب وقت تک یہ صاحب وقت تک کروایا اس یہ سے کرا تھا نوکر ہے تو کسا کماس تے آیا اسی خیر مینو صاحب ہے. تو شیشے تے ماریا ڈنڈا اس ہے میں اس طرح نوکر نہ کرا تو نوکر میں اس دی بہو دے نوکر ہے کہ کل میں اس کی تربیت کر کے اس کو بے تک پہنچایا تو میں سادہ پہ تک میں پی کو بھی انکار کر دے. ایسے لوگ بھی معاشرے میں ایسے افسر بھی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ تربیت نہیں ہے. اب بوڑھا باپ ہے تو اس کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ نطفہ تو اسی کہنا، تو کیوں اس سے انکار کر رہا ہے؟ کچھ آگے نکل جاتے ہیں تو پھر اپنی حقیقت کو ہم بھول جاتے ہیں. لہٰذا جو انسان اپنی حقیقت کو بھولتا ہے یاد رکھو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی بھی تربیت کو نگرانی میں رکھو، ہر وقت نگرانی میں رکھو. رات کو دیر سے آتے ہیں، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، 12 بجے بچہ آتا ہے، 1 بجے آتا ہے، کیوں نہیں پوچھتے آپ کدھر تھے؟ آپ بچی کہیں نکل کے گئی، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ بچی کدھر نکل کے گئی؟ کہتے ہیں جنک کہتی ہے آپ کی مرضی کرتے نا، جنک آپ کی مرضی کرتے پھر آپ کی مرضی کرتے تو پھر یہی نعرہ مار سکتے ہیں کہ میرا جسم تو میری مرضی. پھر آج کل کی بچے یہی نعرہ لیں گے، باپ کا کیا ہے اس میں؟ میرا جسم میری مرضی، میری سوچ میری مرضی. اللہ اکبر. تو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، ہم حیادار قوم ہیں، ہماری بچیاں حیادار ہیں، ہماری مائیں میرے حیادار ہیں، ہمارا خاندان حیادار ہے. اور میں آپ سے ایک بات کہوں، میرے والد محترم ہم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا تو وہ اپنے والد کا ہمارے دادے کا ایک بات وہ سناتے تھے اور اب بھی سناتے ہیں تو وہ رو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم فوت ہونے لگے ہمارے دادا جان تو ذرا تنگی میں تھے، بخار بہت زیادہ کیفیت تھی، تو کہنے لگے کہ ایک کٹورا پانی کا بھر کر ٹھنڈا میرے سینے پہ رکھ دو، میرے سینے میں بہت زیادہ گرمی ہے. کیونکہ یہ روح کا نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا جی. ایک کٹورا پانی کا بھر کر میرے سینے پہ رکھ دو. والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کا کٹورا بھرا اور یہاں کے بٹن کھول کر ہم نے وہ کٹورا سینے پہ رکھا تو والد صاحب داروں کے دار رونے لگ گئے. ہمارے دادا جان کہنے لگے کہ تنہائی میں رات کے اندھیرے میں میرا ننگا جسم میری بیوی نے کبھی نہیں دیکھا اور آج تو میرا یہ بٹن کھول کے میرا سینہ دیکھ رہے ہو. تو جب اس طرح کے حیادار باپ ہوگا تو اولاد حیادار پیدا ہوگی. آج تو ماں باپ ہی بے حیا ہو گئے نا. یا جو ہمارا جو یہ پتلون والا فرہنگ والا لباس ہے یہ حیا والا لباس ہے. اور پھر اس سے بھی آگے نکل گئے ہم اب چھوٹے چھوٹے یہاں وہ جنگ یہ پہنتے ہیں اور سامنے ماں بیٹھی ہوتی ہے، اس کی گوڑے بھی ننگے، اس کا ہر عضو علادہ نظر آتا ہے. یہ حیا والا لباس ہے. اب تو ہمارے نوجوان پتلون پہنتے ہیں، یہاں سے اس کی پتلون بھی پھٹی ہوتی ہے گوڑوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیا فیشن چلا ہے. میں نے راولپنڈی میں ایک نوجوان کو دیکھا اس کی گوڑوں سے یہاں پتلون پھٹی ہوئی. میں نے کہا یار یہ عجیب آدمی ہے، اس کو لنڈے سے پھٹی ہوئی پتلون مل گئی ہے. مجھے ساتھیوں نے کہا جی آپ انگلینڈ جاتے وہاں انگریز آج یہ پھٹی ہوئی پتلون یہاں سے پہنتے، یہ ان کی نکالی کر رہے ہیں.
اب آپ بتائیں ہمارے نوجوان کو انگریز کی پھٹی ہوئی مستعمل پتلون تو پسند ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا سنت والا ڈھیلا ڈھالا لباس پسند نہیں۔ ماں باپ کے سامنے جسم تو دور کی بات ہے، ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے۔ بتاؤ نا، یہ بوڑھے بیٹھے ہیں نا، اولاد بیٹھتی ہے جی سامنے ننگے سے، بڑے والد صاحب بیٹھے ہوتی ہے سرا تو ٹوپی رکھ کے انداز ہے، اور مسجد کی بھی ٹوپیاں تو بغیر ڈرتے رہتے ہیں۔ سارا معاشرہ عجیب قسم کا بنا ہوا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنی بچیوں کو ادب سکھاؤ۔ کل تو سارے پھر پریشان ہوتے ہیں، استاد جی کیا کرا جی، کوئی تمیز کر کے دے دی، جنت کر نہیں من دے جی، یہ کر دے نہ کر دے، دعا کر دے، جن کا دعا کریے جی، یہ دعا کرا، تربیت کی نہیں ہے تو دعا سے وہ کب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کو تربیت کی دوائی پلاتا تب ٹھیک ہوتا نا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی یہ بچہ ہماری طرح نہ ہوا، ماں کہہ رہی ہے بچی میری طرح نہ ہوئی، بچوں میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، لال مکالے کی تعلیم دے دیتے ہیں اور ڈبے کا دودھ پلا دیا، کہتے ہیں بچہ میری طرح بنے گا۔ بچہ تیری طرح کب بنے گا؟ تب بنے گا کہ جب تو قرآن پڑھائے گا، اسے پتہ ہوگا کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، کس طرح اللہ نے ان کے حقوق ہم پہ عائد کیے ہوئے ہیں۔ بس ایک بات کہتا ہوں، پھر میں حدیث کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، دیکھو گا آپ نے، سفر کرتے ہیں آپ نا، کہ گاڑیوں پہ جائے لکھے تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، ایسے بھی لکھے تو ہوتا ہے فاصلہ کم رکھیں کہ کہیں پیار نہ ہو جائے، کہیں لکھا ہوتا ہے پیچھے پیچھے آئیں ذرا سوچ کے، پڑھا ہوگا آپ نے بھی۔ اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے اشعار کو اور ان باتوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے دیوان ٹرانسپورٹ کے نام سے کتاب شائع کی۔ آپ نے یہ جملہ بھی پڑھا ہوگا، اکثر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، پڑھے نا آپ، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ تو پہ کدھر گیا؟ ماں دی دعا ہے تو پیو دی دعا نہیں، تو پیو کو خیرے کرنا رہے۔ تو پھر ماں دعا بھی ایسی کی ہے کہ پرانا ٹرالا ہوتا ہے اس سے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، کہ ماں سنا ساری دیہڑی روڑا ہے پڑھتا ہے۔ پھر تو لکھو ہی نا، اگر لکھنا ہی ہے تو پھر باپ کو بھی شامل کرو نا۔ اور یاد رکھو، آج ایک پتلے کی بات آپ کو کر رہا ہوں، دعا باپ کی قبول ہوتی ہے اور بد دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں دا خیرہ جلدی لگتا ہے، پیو دی دعا جلدی لگتی ہے، تو پی کو لسی دعا نہ کرتے ہیں۔ بس یاد ہے جی، ماں دی قدمت اللہ جنت رکھی ہے، یہ سنا ہے آپ نے، حدیث ہے نا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ تو جنت میں داخلے کے لیے دروازہ بھی تو ہے نا، تو وہ دروازہ کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے۔ باپ والا دروازہ کھولے گا تو جنت میں داخل ہوں گے نا، اگر باپ ناراض ہے تو جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر ماں کی خدمت کا اللہ نے حکم دیا تو باپ کی بھی خدمت کا حکم کس نے دیا ہے؟ بڑے پیر کو دیکھتا ہے مجبوراً ماں کی خدمت کرتے ہیں گھر، کیونکہ پھر لوگ گل یہ کرتے ہیں کہ بڑی ماں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ بڑے پیر کو آپ مشورہ دینے ہیں تو تبلیغی جماعت نہ جلتے رہو جی، یہ تبلیغ جماعت اصلاح واسطے نہیں پہلے اپنی جان چھڑانا، وہ تو بچوں میں یہاں سے پہلے چھوڑ دیں، یا پھر سور رائے انہیں مقیم بھی کرتے ہیں۔ کارخان دجی یہ تنگ کرتے ہیں بابے میں دیا خوف سخت ہوگی ہے تو فلاں ہوگی، یہ تھوڑی بھی تو بچپن میں سختا تھی تو سارا کوئی برداشت کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ بوڑھا ہو گیا اور بات نہیں سمجھتا، بار بار کسی بات کو پوچھتے تو ہم تنگ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایک باپ گھر کے سہن میں بیٹھے گئے، تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، والد گھر کی سہن میں بیٹھا ہوا تھا اور جوان بچہ پاس میں بیٹھا ہوا ہے، تو بوڑھے باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا کون سا پرندہ ہے؟ تو اس نے کہا ابا جی کب ہے؟ تھوڑی وقت کے بعد پھر اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ اس نے کہا کب ہے؟ آواز بہت سخت ہوگی ہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو کہنے لگا ابا جی جو کہہ رہا ہوں کب ہے کب ہے کب ہے؟ اس سے بھی آ گئی۔ اللہ اکبر، باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ باپ نے کہا بیٹا تو چھوٹا تھا میں جوان تھا، اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اسی دیوار پہ کب آ کے بیٹھا، تو نے ایک بار نہیں 10 بار تو نے پوچھا اور میں ہر بار پیار سے کہتا رہا اترا یہ کب ہے نا میرے بچوں یہ کب ہے نا۔ جب میں 3 دفعہ پوچھا تو غصہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے دل کے اندر بڑی محبت نہیں۔ اس واسطے یہ بڑے ماں باپ کو
نہ ستایا کرو. جب یہ ستائے جائیں گے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے, ضائع ہو جائیں گے اعمال. اللہ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر رب کی رضا دیکھنی ہے تو باپ کو دیکھو کہ باپ کے تیور ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. باپ بڑا کمزور ہوتا ہے, ماں کی تو پھر بھی سارے خدمت کر لیتے ہیں اور پھر لوگ بھی تانے وانے دے دیتے ہیں نا, لیکن بوڑھے پیندار لوگ نقلا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اس کی باتوں کا مذاق. اللہ کی قسم اٹھا کے آتا بڑے سامنے پترا تو پی کو آیا کہ نہیں اے بڑا پہ بڑا بے وقوف قسم دا کوئی بے وقوف ہے تو کدھر سکھانا چاہیے. اب وہ سادے لوگ ہیں, سادگی میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں, وہ پڑھا لکھا پتر کہتا ہے نہیں جی میرا باپ بے وقوف ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بنیر و بنات کے مدرسوں میں بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ کل یہ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکے, اچھا باپ بنے, اچھی ماں بنے, تو اولاد بھی پھر اچھی ہوگی. جب اولاد اچھی ہوگی تو پھر معاشرہ کیا ہوگا, ٹھیک ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بازار کی عورتوں کی بیٹیاں نہ بنے, یہ بیٹیاں بنے تو فاطمہ کی بیٹیاں بنے, کہ وہ فاطمہ کہ جس کی عظمت کا یہ عالم ہے. حضرت علی سے فرمایا کہ میرے جنازے کی چارپائی رات کے اندھیرے میں اٹھانا. فرمایا کیوں؟ دن کو لوگ جمع ہوں گے, بڑے پروٹوکول سے تجھے دفنایا جائے گا. فرمایا علی سن, بلوغت سے پہلے میرے چہرے کو میرے ابے نے دیکھا ہے, بلوغت کے بعد میرے چہرے کو صرف تو نے دیکھا ہے. تیسرا کوئی آدمی نہیں جس نے میرے کپڑے کو بھی دیکھا ہو. مرنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میری چارپائی کو بھی کوئی نہ دیکھے. اس طرح کی اگر غیرت معاشرے میں آ جائے گی تو بتاؤ ماحول ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا, معاشرہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں اپنی خواتین اسلام سے, اپنی بچیوں سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں, تمہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے, تمہیں بڑا مقام دیا, تمہیں گھر کی ملکہ اور زینت بنایا گیا ہے, تمہیں خادمہ اور نوکریانی نہیں بنایا گیا, معیشت کی ذمہ داری تمہارے ذمہ نہیں رکھی, تمہیں ملکہ بنا کے گھر میں بٹھایا ہے اور خاوند کو کہا کہ مزدوری کر کے محنت کر کے کما کے اپنی بیوی کو لا کر دو. معیشت کی ذمہ داری تجھ پہ نہیں, معیشت کی ذمہ داری خاوند پہ ہے. تجھے اللہ نے عزت دی ہے, تجھے وہ مقام دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس بطن سے پہلے بچی پیدا ہو بطن مبارک ہے, اور جب بچی پیدا ہو جاتی ہے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ آ کر دروازے پہ کھڑے ہو کر مبارکباد دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ باپ کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی. فرمایا جو باپ اپنی بچی کی تربیت کر کے اچھی جگہ پہ شادی کر کے کو بیاہ کر کے دے دے گا, فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو والدین اپنی بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے جائیں گے کل قیامت کے دن وہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے سامنے ڈھال بن جائیں گی, جہنم کے سامنے. اس لیے میں مرد حضرات سے بھی کہتا ہوں ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے ہیں اور میری امت کے لوگوں کو خیال کرنا, عورتوں کے بارے میں خیال کرنا, ان سے فضول کام نہ لینا, ان سے وہ کام نہ لو کہ جو جانوروں والا کام ہے, ان سے وہ کام نہ لو کہ جو مرد کرتے عورت نہیں کر سکتی. لہذا ان کو اچھے طریقے سے گھروں میں رکھو, ان کی عزت نفس کا خیال رکھو. خاوند کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ تو کر کے اپنی بیوی کو نہ پکارے, کیونکہ اس کی بھی عزت نفس ہے. وہ تو تسی کر دی رہے بیچاری, تسی آ کر تو ہے جی. کئی ایسے بدبخت کام ہوتے ہیں بیوی اگالیے دیتے کھوتے دیتی ہے نہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح کا ماحول اور معاشرہ ہم قوم کو دے رہے ہیں. اور جب باپ اس طرح اپنی بیوی سے کہے گا تو اس لیے گھر میں یہ ادب آداب کا ماحول بناؤ کہ بیوی خاوند کا ادب کرے, خاوند اس کی بھی عزت نفس کا خیال رکھے. جب اس طرح کا ماحول آپ گھروں میں پیدا کریں گے انشاءاللہ بچے بھی ایسے ماحول میں جب تربیت پائیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. تو اب حدیث پڑھ لیتے ہیں, بات کو ختم کرتے ہیں. میری باتیں شاید آپ پہ ناگوار گزری ہوگی لیکن کوئی بات نہیں ہے, کڑوی دوائی اچھی ہوتی ہے, ذرا اچھی اثر کرتی ہے. فرماتے ہیں جی میں مختصر سی بس حدیث ہی پڑھتا ہوں. حدثنا محمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده. سارے پڑھ لو, بچے بھی پڑھ لیں, آپ بھی پڑھیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. یہ بہترین وظیفہ, یہ وظیفہ کیا کرو گے. بخاری شریف کی حدیث کا آخری کلمات ہیں, آخری جملے ہیں, اور ان کلمات کو متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا 2 کلمے. کتنے کلمے؟
دو کلمے. اب دو کلموں کا کیا وزن ہوگا، کیا اس کا ہوگا، لیکن اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ تو دو کلمے حبیبۃ الرحمن، اللہ کو بڑے پسند. بات تو پسند کی ہے نا، بات تو پسند نہ پسند کی ہے. پسند آ جائے تو ایک جملہ پسند آ جاتا ہے، نہ آئے تو 60 سال کی عبادت اللہ پسند نہیں فرماتے. بعض وقت ایک جملہ پسند آ جاتا ہے، بعض وقت ایک چھوٹا سا عمل قبول ہو جاتا ہے، اور جب قبول نہیں ہوتا تو پورے سال کی عبادت اللہ نہیں قبول کرتا. ایک محدث بیٹھے ہوئے کتاب لکھ رہے تھے، تو سیاہی لینے کے لیے قلم کو ڈبویا اور باہر نکالا تو اس کے کونے پہ آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی. انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید اس کو پیاس لگی ہوگی، تو انہوں نے قلم کو روک لیا. یہ آرام سے اپنی پیاس بجھا رہے. تھوڑی دیر وہ مکھی بیٹھی اڑ کے چلی گئی، یہ اپنے کام میں لگی. بس جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد کسی کو خواب میں آیا تو خواب میں پوچھا، حضرت بڑی حدیث کی خدمت کی، بڑا کام کیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا مجھے تو گھمنڈ تھا کہ میں بڑے بڑے اعمال کر رہا ہوں، یہ مجھے کام آئیں گے. میری نجات کا جو عمل ذریعہ بنا وہ بنا کہ جو میں نے اس بے زبان مخلوق کے لیے تھوڑی دیر قلم کو روکا اور اس مکھی نے اپنی پیاس بجھائی. اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا. اس لیے میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں اکثر، کبھی چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت. یہ یاد کرو گے، کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت. ہم بات کرتے ہیں پاجی چھوڑ جی، نکے نکے گناہ ہے، اللہ اتنا بے نیاز ہے جی، وہ آپ نے معاف کر چھوڑ سی نا. ایک بزرگ فوت ہوئے، خواب میں دیدار ہوا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اور میں معاملہ تو بڑا اچھا ہے، تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے. کیا کہا؟ تھوڑا سا اٹکا. کبھی کبھی عبرت کے نمونے اللہ دکھاتا ہے. تھوڑا سا معاملہ اٹکا ہوا ہے. میں کیسے اٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگے میں ایک دن اپنے پڑوس والوں سے ایک سوئی مانگ کے لایا تھا، واپس دینا بھول گیا. کیا کہا؟ اپنے پڑوس والوں سے اپنی گمانڈیوں کو میں ایک سوئی مانگ کے آندھی ایسی کپڑا سیڑنا سے، تو واپس دینا کیا ہو گیا؟ بولے اس سوئی واپس کر کے تو بڑا معاملہ آسان ہو گیا. یہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سوئی ایسی آزم کر گئے ہوں. یہاں تو بہن کی جائیداد پہ بھائی سارے قابض ہو جاتے ہیں. آپ مشورہ کرتے ہیں پیڑوں کو نیڑے نہیں لگنا دینا. اب شیشے کی ایک خاتون اپنے چھوٹا بچہ تھا یا بچی تھی اس کی گود میں، والد صاحب کے پاس رو رہی ہے، زار و دکار رو رہی ہے. شاہ صاحب میرا کچھ کرو. جائیداد تو گئی اپنی جگہ پہ، لیکن آج بھائی نے آ کر مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تو نے باپ کی وراثت سے حصہ مانگا تجھے بچے سمیت قتل کر دوں گا. ایسے لعنتی بھی معاشرے میں ہیں. انہی کی وجہ سے تو معاشرہ بگڑا ہوا ہے. تب تو پوری دنیا میں تانا دے رہی ہے یہ عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں. حالانکہ اسلام نے عورت کو حصے دار بنایا کہ نہیں بنایا. اب وہ بھائی پوری جائیداد پہ قابض ہو کر ہر سال حجوا سلتا رہتا ہے، عمرہ سلتا رہتا ہے، نو مبارک بادہ دینے. وہ زمین بیچتا تو عمرے کرتا تو حج کرتا تو بیت اللہ میں جانا تھا. اللہ کی طرف آواز آتی ہے ما کلو حرام مشرب حرام ملبس حرام. تیرا تو کپڑا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، تیرا کھانا حرام کا. تیری دعا بیت اللہ میں بھی میں قبول نہیں کروں گا. کدھر آیا تو میرے پاس؟ تو خیال رکھنا چاہیے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق ہے. دے دو اللہ کی قسم، اگلا معاملہ آسان ہو جائے گا. نماز اللہ معاف کر دے گا، روزے معاف کر دے گا، ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. بیوی کا مہر ادا کیا کرو، نہیں کرتے. نکاح پڑھو جی، قاری عارف صاحب، قاری فیاض صاحب، سعید صاحب نکاح پڑھو، بچوں چھوڑو مارا کو لانا لکھ کے رو جی 2-3 لاکھ روپے رکھ کے رو. کس دینا تھا کس لینا ہے یا دینا تھی. تو جو خاوند یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کا مہر ضروری نہیں اور وہ ادا نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے وہ خاوند کا قیامت کے دن زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. کئی لوگوں کے مقدمے لگا کر پوچھتے عجیب قرار مقدس و گمار واپس کر دیتے ہیں، زمین پر نہ دے کر چھوڑی ہے. نہیں، تیری ملکیت ہے. مہر بیوی کی کیا ہے؟ ملکیت ہے، وہ نہیں واپس کر سکتی. بزور رات ہم کہا کر ہم اس کو یہ لالچ دے کر ہم کہتے ہیں واپس کرتے ہیں. خیر ہوتے ہیں مسیح جوشا میں نہ سمجھے ہے. جنہیں وہ کیڑی کیڑی گلا کو بیان کرو، کس کس معاشرے کی برائی کو بیان کریں. سارا معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ. تو آپ کو میں نے بتایا نا، اب بظاہر چھوٹا سا عمل تھا، اللہ کیا قبول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کرنے تو 2 ہی ہیں لیکن رحمان کو بڑے پسند ہے. رحمان کو بڑے پسند ہے. بول کی بات ہوتی ہے، بول کی بات ہوتی ہے نا. بول اچھا بولو تو اللہ کے یہاں بڑا پسند ہوگا. معاشرے کو بھی وہی بول اچھا لگتا ہے. اور وہی بول آپ غلط طریقے سے بولے تو اللہ کہے گا یار منہ چنگا نہیں تو گھر چنگی کرنا.
منہ چنگا نہیں تھے گل تو چنگی کرنا. اس لیے بات جب انداز ٹھیک ہو بول اچھا ہو تو اللہ کے یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ پسند آ جاتا ہے. فرمایا کلمے تو دو ہی ہیں لیکن اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے. اچھا جی ثقیلتان فی المیزان کلمے دو ہیں اللہ کو پسند ہیں چھوٹے سے تو یہ کس طرح وزنی ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں میزان میں جب ان کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. ان کا وزن اس پر ایک حدیث آتی ہے کہ جب کل قیامت کے دن ایک آدمی کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے جی اس کے نیکیوں میں کمی ہے. نیکیوں میں پڑھنا اوپر جا رہا ہے. جب ہلکا ہو رہا پڑھنا اوپر جاتا ہے اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو اس کے عذاب میں سے دیکھو کوئی نیکی تلاش کرو دیکھیں گے کاغذ کا ٹکڑا مل جائے گا. حدیث بطاقہ کے نام سے یہ حدیث آتی ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا ملے گا اس ٹکڑے کو جب اس میں رکھا جائے گا تو ترازو کا پلڑا نیچے ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے اللہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس نے سارا ترازو نیچے کر دیا. کھول کے دیکھو جب کھول کے دیکھا جائے گا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ سارے اعمال میں اس کا وزن زیادہ ہوگا. اب بظاہر تو چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن وزن میں سب سے زیادہ ہے. فرمایا یہ کلمے تو دو ہی ہیں لیکن اللہ کو جب پسند ہے تو جب اللہ کو پسند ہے تو اعمال نامے بھی سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ وزنی ہوں گے. اچھا جی وہ کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو ہی کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو اپنا وظیفہ بناؤ. اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر لی اور میں نے چند ضروری باتیں معاشرے کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کر دی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کو یہاں چھوڑ کے آپ نہیں جائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ سادات کا ڈیرہ ہے سخیوں کا ڈیرہ ہے. اچھی جگہ پہ آپ آئے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے بڑی صلاحیتوں سے نوازا. وہ خوبیاں جو ایک خاندان کے اندر ہونی چاہیے اللہ نے ان خوبیوں کے ساتھ ان کو متصف کیا ہوا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ان کے گھروں میں عافیت والا معاملہ فرمائے اور ان کے اس ادارے کو یا اور بھی ادارے ہوں گے جتنے بھی بنین و بنات کے مدرسے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ سب کو ترقی نصیب فرمائے اللہ سب کو عزت نصیب فرمائے. میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی صاحب کو اور منتظمین مدرسہ کو اور اپنی ان بچیوں کو ان قابل احترام اپنی ماؤں بہنوں کو یہ جو آج کے پروگرام میں آئی ہوں گی اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ ہماری اس مجلس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذکر میں نے کہا چلو پھر کر لیں گے. کیوں حاجی صاحب؟ میرے خیال میں جنازہ بھی ہے نا. چلو دو چار مصرے نعت کے سن لیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں آپ. سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سونے تے مونے کملی وکالی ہے. قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالی ہے. ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے. ساری دنیا کے حسین و جمیل اکٹھے کر دو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا کوئی حسن مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال حسن دیا. آپ جیسا نہ آپ سے پہلے بنا نہ قیامت کی صبح تک اللہ نے کسی کو بنانا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے. انہوں آکھت کی آکھاں ساری دنیا دوالی ہے کہ میریس ہے کر سکتا آسمان دا چل لوگو. حضرت جابر حضور کے صحابی روایت کریں دا صحابی برارا میں ایک دن سے جٹھا محمد پیارا جدوں 14
ستارہ میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے حضرت جابر فرماتے ہیں چاند کو بھی دیکھا میں نے محمد کے حسن کو بھی دیکھا چاند کے اندر مجھے داغ نظر آئے پر آمنہ کے لال کے چہرے پر پہ مجھے کوئی داغ نظر تو شاعر کہتا ہے اللہ اکبر میرا سوہنا جدو ہسے او دکھڑ دیا کلیاں نے او بولتے جو نکلے او بولتے جو نکلے لڑی موتیاں والی اللہ کے معبود بول بولا کرتے تھے موتی نکلا کرتے تھے شعر رہ گیا ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے انہوں آخت کی آخا ساری دنیا دوالی ہے کہ میری اس نہ کر سکتا آسمان دا چند لوگوں سونی صورت سوہنے دی سونی جاگ جاگ کے ذرا تھوڑی دیر منظر پڑھ کے نا انشاءاللہ تسی جاگتے جاگتے کرو گے مرسو انشاءاللہ کچھ ساری صورتیں بھی ٹھیک ہو جائے صورتیں ٹھیک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے کہو سونی صورت سونے دی سونی صورت سونے دی دنیا مت والی میرا سوہنا جدو ہسے اد کھڑ دیا گلیاں نے وہ بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی وہ کون سا پیغام محبت تھا یہی تو تھا لا الہ الا اللہ لا الہ توجہ دل پہ دے کر آپ یہ بیت کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً زنگ دور ہوگا یقیناً انشاءاللہ دل کا زنگ دور ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ اللہ صلی اللہ یا اللہ معلومات کے حوالے وسلم علیہ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یا اللہ تیری بندیاں بھی پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ سب کے ہاتھوں کو جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو حل فرما یا اللہ قرآن اور بخاری شریف کے ختم پر جو دعا ہوتی ہے اللہ قبول ہوتی ہے یا اللہ تو آج ہماری دعائیں قبول فرما جو نیک تمنائیں لے کر یہاں آئے ہیں یا اللہ سب کی آرزو اور تمنائیں پوری فرما سب کی جائز اور نیک حاجات پوری فرما بیماروں کو صحت عطا فرما ایک معلمہ کے والد صاحب انتہائی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اور بہت سارے حضرات نے دعاؤں کا کہا ہے یا اللہ جنہوں نے کہا ہے یا جنہوں نے چاہا ہے سب کی جائز اور نیک حاجات پوری فرما سب کے بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ دینی مدارس کو ترقی نصیب فرما یا اللہ یہ جو بنات کا مدرسہ ہے یا اللہ اس ادارے سمیت جتنے ادارے بھی دین کا کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں سب کو ترقی نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اسلام کا عادلانہ نظام نصیب فرما یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت والے معاملے فرما یا اللہ جس طرح کے اندر غریبوں کی ہمدردی ہے دین کے جذبات ہیں اپنے بیگانے سے محبت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محبتوں میں یا اللہ ان کے والہانہ جو یہ انداز ہے یا اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرما ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما ان کے مستقبل کو مزید خوشحال فرما یا اللہ جتنے مجمع والے سب کی آنے والی زندگی ان کے مستقبل خوشحال فرما دے ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما حلال روزی نصیب فرما حرام سے سب کی حفاظت فرما
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہمارے قاری صاحب کے والد محترم فوت ہوئے ابھی میرے خیال میں 4-5 دن ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے. ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں، اور جن کے والدین یا رشتہ دار دیگر فوت ہوئے سب کے حق میں دعا فرمائیں. یا اللہ ہمیں یاد نہیں آج، تو سب کو جانتا ہے. یا اللہ میں سب سے تعزیت بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کے نیکیاں قبول فرما اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.